کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تلنگانہ کے وزیر امارت و شعراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے نلگنڈا میونسپل کارپوریشن کی ترقی اور اسے ایک سپر سمارٹ سٹی بنانے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صبح 5 بجے ہی نلگنڈا کے مشہور پرکاشم بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ میئر کے انتخاب کے فوراً بعد وزیر موصوف نے خود میدان میں اتر کر ترقیاتی کاموں کی نگرانی شروع کر دی۔ دورے کے دوران ان کی بنیادی توجہ شہر کی صفائی کے نظام کو بہتر بنانے، تنگ سڑکوں کی کشادگی اور فٹ پاتھوں پر قائم غیر مجاز قبضوں کو ہٹانے پر رہی۔ وزیر کومٹ ریڈی نے اپنی موجودگی میں JCB مشینوں کے ذریعے کیے جانے والے کاموں کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے علاقے کیتن پلی بلدیہ میں میونسپل چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخاب کے دوران BRS اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے باعث شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ BRS اور CPI کے کونسلر سخت سیکیورٹی کے درمیان میونسپل دفتر پہنچے، جبکہ کانگریس کے کونسلرز MP ومشی کرشنا اور وزیر وویک وینکٹ سوامی کے ہمراہ آئے۔ اس دوران BRS اور کانگریس قائدین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی اور دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ صورتحال بگڑنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے حالات کو قابو میں کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے اور انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب BRS نے الزام لگایا کہ پولیس اور حکام کی مدد سے کانگریس دوبارہ میونسپل چیئرمین کا عہدہ حاصل کرنے کی سازش کر رہی اور BRS کونسلروں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ 21ویں وارڈ کی BRS کونسلر سورنا لتا کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا، جس پر MLA کووا لکشمی اور سابق MLA بالکا سمن نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ بعد ازاں بالکا سمن پر کانگریس کارکنوں نے پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں BRS کارکنوں نے مزاحمت کی اور پولیس کو دوبارہ لاٹھی چارج کر کے حالات معمول پر لانا پڑا۔ తలకాయ వలిగింది అన్న రక్తం వెళ్తాను తలకాయ వలిగింది తలకాయ تلنگانہ کے پہلے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی شاندار سالگرہ یوسفین درگاہ شریف میں دعا اور نیاز کا اہتمام۔ تلنگانہ کے پہلے سابق وزیر اعلیٰ KCR کی سالگرہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر یوسفین درگاہ شریف میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جہاں ان کی درازی عمر، صحت و سلامتی اور عوامی خدمات کے تسلسل کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ سالگرہ کی مناسبت سے درگاہ میں زائرین اور عوام کے درمیان کھانے کی تقسیم بھی کی گئی۔ کارکنان اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے اس موقع پر موجود شرکت کی، جنہوں نے KCR کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ KCR کی قیادت میں ریاست نے ترقی کی نئی منازل طے کی اور ان کی سالگرہ عوام کے لیے خوشی کا موقع۔ تقریب کا اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی اور ریاست کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آج ہم تمام TRS کے قائدین درگاہ یوسفین شریفین پر حاضری دی ہے
اور خاص طور سے یہاں پر چادر گل عقیدت کے ساتھ پیش کی گئی ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا اہم دن ہے۔ آج کا دن KCR صاحب کا جنم دن ہے۔ اس جنم دن کی خوشی میں ہم لوگ درگاہ یوسفین شریفن پر حاضری دی ہیں، وہاں پر گزارش کی ہے اللہ تعالیٰ KCR صاحب کو صحت و تندرستی دے، پھر آنے والے وقت میں، کیونکہ وہ ایک مہان اور مہاتما لیڈر ہے، تلنگانہ کے لیے 14 سال انہوں نے جدوجہد کی اور تلنگانہ حاصل کیا ہے اور اقتدار پر بھی آئے۔ ان کا اقتدار جو تھا ایک سنہری دور گزرا ہے۔ پھر سے ہم اللہ یہاں درگاہ شریف سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں پھر سے دوبارہ KCR صاحب کو اقتدار دے اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے تلنگانہ میں گنگا جمنا تہذیب اور پیار و محبت جو KCR صاحب کے دور حکومت میں تھی اسی طرح ہمیشہ قائم رکھے۔ آج اس درگاہ شریف پر ہزاروں لوگ آتے رہتے ہمیشہ، اور کئی بار KCR صاحب بھی یہاں تشریف لائے اور بڑی عقیدت سے وہ قدم بوس ہو کر درگاہ یوسفین شریفن پر تلنگانہ کے عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کیے۔ اور ہم لوگ تمام TRS کے قائدین، خاص طور سے ہمارے باسط بھائی، ہمارے منیر بھائی جو بہت سینئر لیڈر ہیں، ہمارے یسو بھائی ہے بہت سینئر لیڈر، سلیم بھائی ہے، اور فرقان میاں صاحب ہے، ماروتی صاحب ہے، حاجی بھائی صاحب ہے، ابراہیم بھائی صاحب ہے، اور بہت سے لوگ، افضل بھائی ہے، کافی صبح سے انتظامات میں بھی تھے۔ ہم لوگ گر گڑا کے ختم بوسی کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر ڈی سریدھر بابو کے ساتھ بایو ایشیا 2026 کے موقع پر کئی عالمی لائف سائنسز کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور نمائندوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی حکومت حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں کمپنیوں کو تمام ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی معروف لائف سائنسز کمپنیوں نے حیدرآباد میں عالمی قابلیت کے مراکز GCC قائم کیے ہیں۔ اس پر استوار کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے بھارت فیوچر سٹی میں GCC کے لیے ایک وقف شدہ زون بنانے کی تجویز پیش کی، جس میں عالمی لائف سائنسز کمپنیوں کے لیے اختراعی مراکز کی سہولت پر خصوصی زور دیا گیا۔ تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک کی جانب سے تحریک مسلم شابان کے زیر اہتمام وندے ماترم لازمی قرار دینے کے خلاف جلسہ منعقد ہوا۔ تحریک مسلم شابان کی جانب سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پروگرام کی صدارت محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شابان نے کی۔ اجلاس کے دوران مقررین نے ملک میں سیکولر اقدار، آئینی حقوق اور مذہبی آزادی کے موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کسی بھی نعرہ یا ترانے کو لازمی قرار دینا شہریوں کے بنیادی حقوق کے تناظر میں زیر بحث آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین تمام مذاہب کو آزادی دیتا ہے اور اسی روح کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت۔ محمد مشتاق ملک نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ تنظیم کا مقصد کسی سے ٹکراؤ نہیں بلکہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے موقف کو پرامن طریقے سے پیش کرنا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے قانون اور جمہوری اصولوں کا احترام کرتے ہوئے باہمی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ پروگرام میں مختلف سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور اس بات پر زور دیا کہ اختلاف رائے کو جمہوری انداز میں پیش کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ اجلاس کے اختتام پر شرکان ملک میں امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ سال 2026 کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو شروع ہوا جو آگ کے حلقے کی شکل میں نظر آیا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ صبح 7 بجے شروع ہوا اور دوپہر 12:31 تک رہا۔ یہ گرہن بھارت میں پوری طرح نظر نہیں آیا بلکہ صرف کچھ جگہوں پر ہی دکھائی دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو سیدھا دیکھنا آنکھوں کے لیے خطرناک، اس لیے بغیر حفاظتی عینک کے سورج کو نہ دیکھیں۔ امتحانات کے موسم میں طلباء کو نشانہ بنانے والے سائبر دھوکے باز ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بورڈ امتحانات شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا خصوصاً ٹیلی گرام پر سرگرم گروپس امتحان سے پہلے اصلی پرچے فراہم کرنے کا دعویٰ کر کے طلباء کو جال میں پھانس رہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے دوران ایسے متعدد لنکس تیزی سے گردش کر رہے ہیں جن کے ذریعے طلباء کو خفیہ گروپس میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہاں 500 سے 1000 روپے کے عوض اصلی پرچہ دینے کا جھانسا دیا جاتا ہے۔
इस सिलसिले में की गई तहकीकात में सामने आया कि टेलीग्राम पर फर्जी चैनल बनाए जाते हैं। पहले तलबा को लिंक भेजा जाता है और उन्हें लीक पेपर का लालच दिया जाता है। एक बार जब तालिब इल्म लिंक पर क्लिक करता है तो उसे दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है, जहां उससे QR स्कैनर या पेमेंट लिंक भेजकर मखसूस रकम जमा करने को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने ड्वाक्रा ग्रुप की खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने और उनके खानदानों की मदद के लिए 2 नई अहम स्कीमों के आगाज का फैसला किया है। इन स्कीमों का इफ्तिताह 3 मार्च को किया जाएगा, जो कि सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी SERP के क़याम की 25वीं सालगिरह का मौका भी है। हुकूमत की जानिब से NTR विद्या लक्ष्मी और NTR कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के तहत ड्वाक्रा खवातीन के बच्चों की तालीम और उनकी शादियों के लिए स्त्री निधि बैंक के जरिए 1 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम किया जाएगा। यह कर्ज सिर्फ 25 पैसे शरह सूद पर दिया जाएगा। कर्ज की वापसी के लिए खवातीन को 48,000 माहाना अक़सात की सहूलत दी जाएगी। इन स्कीमों के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। शादी के लिए कर्ज हासिल करने के लिए सिर्फ शादी का कार्ड, लगन पत्रिका और अखराजात का तखमीना जमा कराना होगा, जिसके बाद ये रकम बराह रास्त बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। हुकूमत ने इन दोनों स्कीमों के निफाज के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट का तखमीना लगाया। कौमी राजधानी खित्ते NCR में हवा की रफ्तार कम होने की वजह से एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI रेड जोन में पहुंच गया। राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बेशतर इलाकों में आलूदगी की सतह संगीन जुमरे में दर्ज की गई। हालांकि महकमे मौसमियात ने बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की, जिससे AQI में बेहतरी की तवक्को। इस दौरान दिल्ली के मुख्तलिफ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर रिकॉर्ड किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक। दूसरी तरफ आनंद विहार में AQI 319, अशोक विहार में 337, बुआना में 321, बराड़ी क्रॉसिंग में 345 और चांदनी चौक में 302 दर्ज किया गया, जो रेड जोन के जुमरे में आते हैं। नई दिल्ली में वाक़े भारत मंडपम में जारी 5 रोज़ा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मसनवी ज़हानत को अवामी बहबूद और सबके फ़ायदे के लिए बरोए कार लाना वक्त की अहम ज़रूरत। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में लिखा कि ज़हानत, इस्तदलाल और फैसला साजी की सलाहियत ही साइंस और टेक्नोलॉजी को अवाम के लिए करामत बनाती है, और इस समिट का मकसद भी यही है कि AI को हमागीर तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात तलाश किए जाएं। शुरू होने वाली इस आलमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के रहनुमा, वुज़रा, टेक्नोलॉजी माहिरीन, मुहक्किकीन और सनत से वाबस्ता नुमाइंदे शरीक। ये पहला मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर मसनवी ज़हानत पर आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस ग्लोबल साउथ में मुनक्किद हो रही। समिट में 100 से ज्यादा सरकारी नुमाइंदे मौजूद, जिनमें 20 से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत, 60 वुज़रा और नायब वुज़रा शामिल, जबकि 500 से ज्यादा आलमी AI रहनुमा भी शिरकत किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।